السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. صدر مملکت کی جانب سے پہلی سمری مسترد. دوسری سمری پر 48 گھنٹے کی مسلسل خاموشی کے بعد 16ویں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس کا نوٹیفیکیشن سیکریٹریٹ قومی اسمبلی کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے. پہلے اجلاس کی راہ میں حائل مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی تاحال حل نہیں ہوا. الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہ دینے کا خط بھی سامنے لے آیا ہے اور ساتھ ہی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی اجلاس میں وزیر اعظم کے لیے میاں شہباز شریف کے نام کی توثیق کر دی گئی ہے اور اسپیکر کے لیے ایاز صادق کو نامزد کر دیا گیا ہے. قومی اسمبلی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. مجوزہ شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے. کل ہونے والے پہلے اجلاس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے. 1 مارچ کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا خفیہ رائے شماری سے انتخاب ہو جائے گا اور 3 مارچ کو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور 4 مارچ کو اسمبلی نئے وزیر اعظم کو منتخب کر لے گی. مگر اس اہم ترین پارلیمانی انتخابی عمل میں ایک جماعت مخصوص نشستوں کے بغیر حصہ لے گی. مخصوص نشستوں کے بغیر ایوان مکمل نہیں ہوگا اور صدر مملکت اور تحریک انصاف دونوں نامکمل ایوان میں قائد ایوان اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کو غیر آئینی قرار دے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف حکومتی اتحاد صدر کی جانب سے اجلاس نہ بلائے جانے کو انہیں آئین شکنی کا مرتکب قرار دے رہا ہے. کس طرح یہاں پر جو صدر پاکستان ہیں آئین کی ایک مرتبہ پھر دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کو تار تار کر رہے ہیں. ایک پارٹی کے منکر اشارے پر عمران خان نیازی کے اوپر آج پھر وہ آئین کو وائلیٹ کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے بعد آج لیگی رہنما خواجہ آصف نے بھی صدر مملکت کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا. میرا اپنا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت اس کے مقدمہ چلانا چاہیے. 2 دفعہ آئین کی خلاف. مگر کل ہمارے ہی پروگرام میں لیگی رہنما بیرسٹر ظفر اللہ خان نے واضح موقف اختیار کیا اور کہا کہ صدر مملکت پہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا. صدر صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے لیکن اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. غلط کر رہے ہیں لیکن ہمارے آئین پاکستان میں جو اس کی سزا رکھی گئی ہے نا جس کو کہہ رہے ہیں صدر صاحب بالکل غلط کر رہے ہیں, مسلسل غلط کر رہے ہیں لیکن آئین شکنی کے مرتکب نہیں. میں ایز اے طالب علم آپ قانون کہوں گا کہ نہیں. آرٹیکل 6 کے ان مطالبوں پر مگر تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنچوتا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے والوں پر, اٹینڈ کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگے گا. یہ جو اجلاس ہے نا, یہ جو اجلاس بلانے کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, یہ آرٹیکل 6 جو ہے نا ان کے اوپر لگے گا اور آرٹیکل 6 سے یہ مبرہ ہو رہے ہیں. جو اس کا حصہ بنے گا, جو اجلاس کو بلائے گا, راجہ پرویز اشرف ہوں, کوئی ان کے سہولتکار ہوں, جتنے لوگ ہوں گے جو اس کی تائید کریں گے ان کے اوپر لگے گا. سیاسی بے یقینی کی اس فضا میں الیکشن کمیشن آج کی سماعت میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستیں نہ لینے سے متعلق لکھے جانے والا خط سامنے لے آیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے خط بیرسٹر علی ظفر کو دیتے ہوئے کہا کہ سربراہ سنی اتحاد کونسل نے 26 فروری کو الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر کہا کہ ہم جنرل الیکشن نہیں لڑے اور نہ ہی ہمیں مخصوص نشستیں چاہیے. اگر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں چاہیے تو آپ ان کو کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے خط سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے ہمیں ایسے کسی خط کے حوالے سے نہیں بتایا. الیکشن کمیشن میں سنے جانے والے مخصوص نشستوں کے اس اہم ترین کیس میں سنی اتحاد کونسل کے خط نے معاملے کو اب نیا رنگ دے دیا ہے. خط کے منظر عام پر آنے کے بعد سربراہ سنی اتحاد کونسل نے وضاحت دی ہے کہ ہمارے خط کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. کرا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے کو لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 20 فروری کو کہ ہمیں ریزرو سیٹس نہیں چاہیے. یہ چیز حقائق کے بالکل متصادم ہے اور برعکس ہے. جنرل سیٹ پہ کنٹیسٹ نہیں کیا, اس لیے جنرل الیکشنز کے لیے جو 5% کوٹا تھا, جن خواتین نے جنرل سیٹوں پر الیکشن لڑنا تھا انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. ہم نے صرف یہ بات کہی ہے, کسی جگہ پر یہ بات نہیں کہی کہ ہماری ریزرو سیٹس بنتی نہیں ہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے اعتراض اٹھایا کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز فیصلہ کیا کہ تمام پارلیمانی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا جائے. چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ ہم نے تمام جماعتوں کو نہیں بلایا, صرف انہیں بلایا کہ جو مخصوص نشستوں کی حقدار ہیں. علی ظفر نے اعتراض اٹھایا کہ سنی اتحاد کونسل کی 4 درخواستیں کمیشن کے سامنے ہیں. ہماری درخواستوں کو التوا میں ڈالا گیا تاکہ باقی جماعتوں کی درخواستیں بھی جائیں. علی ظفر نے الیکشن کمیشن کو باور کروایا کہ سپریم کورٹ میں بھی تحریک انصاف نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انتخابی نشان نہیں ہوگا تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. مگر الیکشن کمیشن حکام نے تب کہا تھا کہ پارٹی جوائن کریں گے تو نشستیں مل جائیں گی. ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے. اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کے وکیل نے سپریم
सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया था कि अगर हमसे इंतखाबी निशान ले लिया गया तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि एतराज ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट नहीं दी, मगर जब गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है तो तशरीह करना पड़ती है। सियासी जमात वो है कि जो इंतखाबात में हिस्सा ले। अली जफर की इस दलील पर मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह ने इस्तफसार किया कि आप जिस पार्टी का हवाला दे रहे हैं, क्या उस पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया? बैरिस्टर अली जफर ने अर्ज की कि अगर वो पार्टी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त पर उसका नाम और इंतखाबी निशान क्यों है? मेंबर इलेक्शन कमीशन ने फिर इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं कि हम इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दें? अली जफर ने जवाब दिया कि बेशक खत्म कर दें, मगर इसके लिए तरीकाकार पर अमल करना पड़ेगा। अली जफर ने नुक्ता उठाया कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना भी दी जाएं तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तमाम मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी जाएं। अगर कोई जमात 20 जनरल नशिस्तें हासिल कर पाती है तो इसे 30 जनरल नशिस्तों के हिसाब से ही मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। आइन में वाज़े दर्ज है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद किया जाएगा। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इस आर्टिकल की ये तशरीह भी तो हो सकती है कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ उस जमात को मिलेंगी कि जो इलेक्शन के जरिए असेंबली में आएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। कानून में तो ये नहीं कि कोई मुकर्ररा वक्त पर फहरिस्त जमा नहीं करवाता तो बाद में फहरिस्त दे सकता है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भड़वाना ने सवाल उठाया कि जिन जमातों के अरकान ने नशिस्तें जीती हैं, क्यों ना उन जमातों में नशिस्तें तकसीम कर दी जाएं? इस पर बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि आइन के मुताबिक सियासी जमात का पार्लिमानी होना कोई शर्त नहीं। मखसूस नशिस्तें ना देने से सेनेट इलेक्शन में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नुकसान होगा। इस तवील तरीन मुहासबे के बाद नाजरीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत निकालकर बैरिस्टर अली जफर को थमा दिया और इंकशाफ किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर चुकी है। दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, मगर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बात करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि अगर हमारी मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी गई, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर हमारी सीटें छीन के पीपीएलएन या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, गैर कानूनी गबन अगर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि उसके बाद प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इक्तदार की इस जंग में अब इजलास ना बुलाना गैर आईनी, इजलास बुलाना भी गैर आईनी, मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को देने का खदशा भी गैर आईनी, पंजाब असेंबली का इजलास भी गैर आईनी, वजीर आला पंजाब का इंतखाब भी गैर आईनी। आइन शिकनी के इन फतवों में आज नामजद वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ पर भरम होते हुए शदीद तनकीद की। ये है वो दोगलापन। पंजाब में जहाँ पर हम जीते हैं तो वहाँ पर धांधली, और जहाँ पर हारे हैं वो बिल्कुल ठीक हारे हैं। ये है वो नार्सिसिज्म, ये है वो अना, ये है वो तकब्बर, ये है वो रऊनत। केपी की जो असेंबली है वो आईनी है और यहाँ पर ये आईनी नहीं है। ये दोहरा मेयार, इसने मैं समझता हूँ कि हमारी जड़ों को कारी जरब लगाई है और यही वो सोच है जो आज पाकिस्तान को तबाही के किनारे ला खड़ा किया है। पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के कारनामे गिनवाते रहे। शहबाज शरीफ की जानिब से मियां साहब को खिराज पेश करने के अंदाज और फिर मियां साहब की तरफ से माजी का अहाता करने से ये तासुरात गहरे होते दिखाई दिए कि जिसे मियां साहब जो हैं शायद उनका अलविदाई उनको खिराज पेश किया जा रहा है। इट सीम्ड मोर लाइक अ फेयरवेल स्पीच फ्रॉम पार्लिमानी पॉलिटिक्स। गैर मामूली लेवल प्लेइंग फील्ड के बावजूद, हरीफों की गैर मामूली बंदिश के बावजूद मियां साहब किसी आग के समुंदर का जिक्र करते रहे। आपकी कामयाबी इन हालात में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की क़यादत में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत सख्त लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आग का समुंदर पार करके आप यहाँ पहुँचे हैं। ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज एक बहुत चौमुखी लड़ाई लड़के आप यहाँ पे पहुँचे हैं। जमात इक्तदार की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन मियां साहब के आज भी माजी के जख्म पूरी तरह नहीं भरे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को इक्तदार में लाने वाले कौमी मुजरिम हैं। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के मौके पर ही आज ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पैटफ से मुतल्लिक और दीगर कानून साजी करवाते थे हमसे। इकट्ठे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। हमने ये कोशिश अपोजिशन में भी की थी, लेकिन हमारा हाथ जो है झटक दिया गया था। आप देखें कि उस दौर के अंदर हम लेजिस्लेशन के लिए ISI के मैस में जाते थे और जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के हमसे लेजिस्लेशन करवाते थे। आमला की भी और FATF की भी दोनों लेजिस्लेशन जो है ना वो फौज की और ISI की इंटरवेंशन से हुई थी। उस माहौल में फिर क्या हो सकता है? जो आज माहौल देख रहे हैं आप जो है, ये उस वक्त की जो है जो बिगाड़ जो पैदा हुआ है उसको हम भुगता रहे हैं। जो भी इनको लेके आए, अगर लाभ बिठाया, वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुजरिम हैं।
शिकवे आज भी बदस्तूर हैं। मियां साहब ने अपने खिताब में माजी के साथ साथ मुस्तकबिल की हाशियाबंदी भी की है और शहबाज शरीफ को बेहतरीन चॉइस करार देते हुए इन खदशात का इजहार भी किया है कि आने वाले 1.5 से 2 साल इंतहाई मुश्किल होंगे, लेकिन यकीन है कि मुल्क इन 1.5-2 सालों में मुश्किलात से बाहर निकल आएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी मौजूद होंगे। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल फरमा दीजिएगा कि छोटे मियां साहब का कहना कि जिन हालात में हम ये इलेक्शन लड़के आए हैं, जिन हालात में इलेक्शंस में हमने हिस्सा लिया, बड़े मियां साहब का कहना बड़ी सख्त लड़ाई लड़के आप यहां पहुंचे हैं, आग का समंदर पार करके यहां आए हैं, छू मक्की लड़ाई करके यहां पहुंचे हैं। उनकी राय हो सकती है, मैं अब क्या कह सकता हूँ। मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ, कौन से हालात में या कौन सी गैर मामूली हालात में इलेक्शन हुए, इसमें कोई शुबा नहीं। ये मुश्किल था मुस्लिम लीग नून के लिए? मुश्किल ही था जी, जहाँ नैरेटिव भी नहीं था, परफॉर्मेंस भी नहीं थी, इलेक्शन लड़ना मुश्किल काम था। क्योंकि बयानिया और कारकर्दगी नहीं थी, ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी या मौके फराम नहीं किए गए थे। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसको वो लाडला हो गया, मैं रह गया, इस किस्म की बातें हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन बहुत मुश्किल था, क्योंकि कारकर्दगी और बयानिया नहीं था। कारकर्दगी नहीं थी, बयानिया नहीं था, जो नैरेटिव था पुराना वो छोड़ दिया था। आपकी तशरीह बड़ी जबरदस्त है, ये मुझे समझ आती है, मगर वो जिस अंदाज में कह रहे थे वो एतराफ इसलिए नहीं कर रहे थे कि बयानिया और गवर्नेंस नहीं था, वो हालात की बात कर रहे थे कि इन हालात में इलेक्शन लड़ना। तो ये हालात तो बहुत साजगार थे मुस्लिम लीग नून के लिए। जी, हालात तो साजगार थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुझे दिलचस्प लगी ये बात। बल्कि एनीवे मुझे ये बात बताइएगा सर कि अब ये बड़ा मसला है, कहा जा रहा है प्रेसिडेंट, सेनेट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा जब रिजर्व सीट्स ना दी गई, और रिजर्व सीट्स की बंदर बांट के लिए दीगर जमातें भी आकर खड़ी हो गई हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? कंट्रोवर्सी से कम घुस रहे हैं हमारी एक तारीख है मुल्क की, हर चीज कंट्रोवर्शियल रही है, तो ये भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, एक स्पिरिट है, आइन एक स्पिरिट पे चलता है कि इंटेंट क्या है, आपने विमेन सीटें क्यों रखी हैं, जितनी जो सीटें जीतेगा उसके तनासब से उसको मिल जाएंगी। अगर अब पीटीआई चूंकि एक पार्टी के तौर पे नहीं लड़ सकी, आजाद है, वो सीटें खाली रह जाएंगी। मेरा ही ओपिनियन है इसके बारे में। अगर उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी हुई, वो जमात नहीं बनाते, पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बनाते, जो भी प्रोसीजर है, तो फिर ये सीटें खाली रहेंगी। नहीं, मगर आपको लगता है कि इन सीटों के लिए जाके झोली फैला देना पीपीपी और पीएमएलएन का ये ऐन जमहूरी इकदाम है या उनका तकाजा दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त नहीं है। उनका इन सीटों में कोई हक नहीं है। जो उन्होंने कौमी असम्बली में सीटें ली हैं, उसके तनासब से उनको रिजर्व सीटें मिलेंगी। ये आप दूसरे की सीट लेकर उसको दे नहीं सकते, नॉन ट्रांसफरेबल है। जी जी, तो ये मेरी राय है। बाकी कंट्रोवर्सी में हम यकीन रखते हैं, किसी और कंट्रोवर्सी में फैसले कर देंगे। और आपको लगता है कि ये नशिस्तें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद को दे देनी चाहिए? देखो, मुझे नहीं पता सुन्नी इत्तेहाद अगर उन्होंने लिस्ट दी हुई है, नहीं दी हुई तो फिर कैसे मिलेगी? और जनरल इलेक्शन भी नहीं लड़ा हुआ जी। अगर वो कानून में कहीं कदगन है कि दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते? एग्जॉस्शन का तो है कि एग्जॉस्ट हो जाए तो दे सकते हैं, वैसे हमने लिस्ट ना दी हो तो फिर आपको। मगर बिकॉज आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तशरीह की बात की कि जो आर्टिकल रेस कर रही थी तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर अली जफर भी, उन्होंने कहा क्यों ना इसकी ये तशरीह कर ली जाए कि आपने नहीं दी तो आपको अब ये नहीं मिलेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग था। डू यू थिंक इलेक्शन कमीशन वांट्स टू गो फॉर दैट इंटरप्रिटेशन जिधर ये रिजर्व सीट्स बाहर सुन्नी इत्तेहाद को ना मिले? देखिए, अगर आप पार्लियामेंट में ही नहीं है और आप पार्लियामेंट्री पार्टी बना लेते हैं किसी और के साथ, ये एक जरा मुश्किल सवाल है। अगेन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप रूह देखें आइन की, ये बात भी जायज करार दे देनी चाहिए। एक जमात है, पार्लियामेंट नहीं आई, उसको लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और वो कहते हैं हम इस जमात के साथ हैं, तो उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाती है। ये उनको इजाजत है, रजिस्टर्ड पार्टी। द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको सामने रखना पड़ेगा और उसके मुताबिक दे देनी चाहिए। लेकिन हम उल्टी सीधी तशरीह हमेशा करते रहे, आइन की भी, कानून की भी, तो ये बदकिस्मती से ये भी शायद उसी की नजर हो जाएगा। आप शायद साहब बड़ी देर से कहते आ रहे हैं कि ये हालात जो हैं सही डगर पे नहीं चल रहे, हम सही सिमत में नहीं जा रहे। प्री इलेक्शन भी आप ये कह रहे थे, पोस्ट इलेक्शन भी आपका ये मौकफ रहा है कि ये फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शंस नहीं हुए। अगर आप जमात में मुतहर्रिक होते आज भी, बाय द वे ऑफिशियली छोड़ चुके हैं जमात?
آفیشلی کوئی نہیں چھوڑتا، میں نے الیکشن نہیں لڑا، بات ختم ہو گئی. اگلے الیکشن میں آپ چاہیں تو پھر بھی نون لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. You're done. میں ایک دفعہ الیکشن نہیں لڑا تو بس. میں اس سیاست اتفاق نہیں کرتا جس پر نون لیگ چل رہی تھی. تو you're done with PMLN right جی now? بالکل. اوکے. اگر آپ متحرک ہوتے اور ابھی بھی جماعت کا حصہ ہوتے اینڈ گیون یور سینیورٹی اینڈ ایکسپیرینس، آپ یہ کہتے کہ ان حالات کے اندر یہ حکومت بنائی جائے؟ نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بالکل نہیں. مسلم لیگ نون کو کیا کہتے ہیں اردو میں، ناقابل تلافی نقصان ہوگا مزید. پہلے بھی ہوا ہے. اس وقت کم از کم آپ کا مینڈیٹ درست تھا. اب یہ الیکشن سارا مشکوک ہو گیا ہے. یہ مینڈیٹ مشکوک ہے آج. اس پہ بہت انگلیاں اٹھ گئی ہیں. اور آپ یقین کریں، آپ یہاں سے باہر نکلیں، آپ کے دفتر میں آتا ہوں جاتا ہوں، لوگ بڑے مشکل سوال کرتے ہیں. کس طرح کے؟ وہ کہتے ہیں ہماری ووٹ کا کیا ہوا. ایک مایوسی کا سما ہے پورے ملک کے اندر. آج کی کوئی اعتماد نہیں ہے ملک کی عوام کا ان حکومتوں پر، اس پارلیمنٹ پر، اسمبلیوں پر کوئی اعتماد نہیں. نواز شریف صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پہلے 17 ماہ بھی بڑی ایک حساس صورتحال تھی جس کو صرف اور صرف شہباز شریف ہی ہینڈل کر سکتے تھے، میں بھی نہیں کر سکتا تھا، اور بلکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی صرف شہباز شریف ہی اس بھور سے ہمیں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی رائے ہے. بالکل اس کو حکومت پارٹی انہیں بنائی تھی. لاسٹ گورنمنٹ بھی فیصلہ تھا کہ حکومت جایا جائے. وہ گئے، وہاں پر شہباز صاحب پی ایم تھے. جو ان کی پرفارمنس ہے وہ سارے ملک کے سامنے. اب پھر وہ پی ایم بن رہے، تو اللہ کرے وہ پرفارم کر سکیں، ملک کے مسائل حل کر سکیں. اور کل کا اجلاس جو ہو رہا ہے وہ آپ کے نزدیک قانونی ہے، آئینی ہے؟ اجلاس نے ہونا ہی ہے. مینڈیٹ کے بارے میں ہمیشہ تاریخ اس کو شاید قبول نہیں کرے گی، اس مینڈیٹ کو. یہ بڑی تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں، بڑی شک اور شبہ پیدا ہو گیا اس الیکشن کے بارے میں. آپ کے نزدیک کیا جسٹیفیکیشن ہے فار پی ایم ایل این ٹو بی واکنگ آل دس وے؟ ادھر تک جانا، ان حالات میں الیکشن لڑنا، اس طرح سے جیتنا، اس کے بعد حکومت فارم بھی کرنا، اس کا کیا لاسٹ اننگز ہیں سینئر لیڈران کی؟ مریم بی بی کو لانچ کرنا تھا، یا خان صاحب یا پی ٹی آئی کی مقبولیت سے خطرہ تھا؟ کیا ہے؟ از اٹ اے لٹل بٹ آف ایچ آف دیز؟ اور دیکھیے 9 اپریل 22 کو پی ٹی آئی ختم ہو چکی تھی. آپ یقین کریں، پاکستان مسلم لیگ نون گھر بیٹھے الیکشن جیتی. ایبسولوٹ، آئی ایگری ود یو. اور پھر 8 فروری کو کیا حالات تھے آپ کے سامنے. تو یہ جو عرصہ ہے یہ کامیابی کا ہے یا ناکامی کا ہے؟ آج کیوں آپٹ کیا گیا نا اس کے جی، لیے؟ میں جو بھی آپٹ ہوا اس پہ کہ کہاں پر پہنچے ہم. اب جو آپ جن کرسیوں پر بیٹھے ہیں اس اسمبلی میں، بہت سے لوگ ان کرسیوں کے حقدار نہیں ہیں. یہ بڑی واضح بات ہے. وہ 2% ہیں، 10% ہیں، 20% ہیں، 30 ہیں، مجھے نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہیں. یہ وہ خود سوچ لیں کہ اگر وہ ان کرسیوں پر کے حقدار نہیں ہیں تو کل وہ ملک کے فیصلے کیسے کریں گے؟ کل وہ کس جذبے کے تحت، کس آئینی یا قانونی حقیقت کے تحت اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں یہاں بیٹھے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو مجبوری کیا تھی؟ تو مجبوری سے اقتدار سب کو پسند ہوتا ہے. اقتدار کوئی کسی نے آج تک چھوڑا نہیں ہے ملک میں. اس کے بعد جو کچھ ملک کا ہوتا ہے، اور ہمیشہ ان باتوں کا نقصان ملک کا ہوتا ہے. یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ جب فارم 47 جیتتا ہے تو ملک ہار جاتا ہے. ٹھیک. اور سر یہ آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ لیجسلیشن جو ہے وہ کرائی جاتی تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ذریعے، آئی ایس آئی میس میں بلا کے ہم سے کروایا جاتا تھا. ایسا ہی تھا عمران خان کے دور میں؟ میں کسی ایسی بات سے واقف نہیں ہوں. ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے لیڈرشپ بھی گئی تھی اور دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ بھی تھی، شاید پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی تھی. جو مجھے یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. وہاں پر جنرل باجوہ صاحب نے ذکر کیا تھا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا، اس کی لیجسلیشن ہم لا رہے ہیں. مجھے وہ بات یاد ہے. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ لیجسلیشن پارلیمنٹ نہ منظور کرے، لیکن پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی اور بڑی غلط لیجسلیشن کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جتنی بری لیجسلیشن ان 16 مہینے میں ہوئی، پی ٹی آئی بھی بڑی غلط لیجسلیشن کرتی رہی ہے، لیکن یہ جو ہوا وہ تو ناقابل یقین تھا. مگر میں اسپیسیفکلی تحریک انصاف کے 3 ساڑھے 3 سالہ دور حکومت کی بات کر رہی ہوں.
کیا اس ٹائم پہ آپ لوگوں پہ پریشر ہوتا تھا یا آپ لوگوں کو میسوں میں لے کے جا کے قائل کیا جاتا تھا کہ قانون سازی کریں؟ نہیں، اس عرصے میں نہیں تھا. میں جو یہ بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان والی، اس وقت شاید ہم اپوزیشن میں تھے، ہم حکومت میں نہیں تھے. یہ 16 مہینے کی بات نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے. یہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے. اور عمران خان ہی وزیر اور وہ ٹیلی وائز بھی ہوئی تھی وہ میٹنگ، وہ ٹیلی وائز بھی ہوئی. کوئی چھپایا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، ٹیلی وائز ہوئی تھی، خبر جی. اس میں شاید عمران خان صاحب بھی تھے. مگر فیٹف کے حوالے سے اور دیگر قانون سازی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، ڈو یو ریمبر ایور بینگ کالڈ اور بینگ پریشرائزڈ؟ نہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم نے اس میں حصہ لیا، پارلیمنٹری کمیٹیز بنی. اس میں ہم نے بہت لیجسلیشن کو ہم نے چینج کیا اور بڑا مثبت طریقے سے چینج کیا. 1-2 بل ہم نے ریجیکٹ کیے اور اس کو مانا گیا کہ یہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اس وقت ان میٹنگز کے اندر فوج کے لوگ بھی ہوتے تھے اور شاید انٹیلیجنس اداروں کے لوگ ہوتے تھے سپورٹیو رول میں، سپورٹ کے رول میں. اور یہ اب جو آئین شکنی کا مرتکب ٹھہرا رہی ہے آپ کی جماعت کے، آپ کی سابق جماعت کے لوگ صدر مملکت کو، صحیح کر رہے ہیں؟ آرٹیکل 6 کے مرتکب آئین شکنی ہم ہر ایک کو کہتے رہتے ہیں، آئین شکن ہو گیا، مذاق بنا لیا، مذاق بنا لی ہے. تو یہ پھر پکڑے نا اس کو، پارلیمنٹ آ گئی ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں صدر کے خلاف. یہ الزام لگا دینا آئین شکن ہے، آج تک پاکستان میں آئین شکن ہوا تو نہیں ہے. آئین شکنی ہوئی ہے. میں جو ڈپٹی اسپیکر سوری صاحب نے کیا تھا، ووٹ نہیں ہونے دیا تھا، بالکل بڑی واضح آئین شکنی تھی. تو یہ آئین شکنی ہم نے پکڑنی شروع کی تو شاید کوئی بچے ہی نہ. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، سارے تقریباً آئین شکن ہیں. ہم ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے. جو دیکھیں ہمارا اوتھ ہے، ہمارا اوتھ ہے، ہم اوتھ اٹھاتے ہیں حلف لیتے ہوئے. الیکشن کمیشن کے حالات دیکھ لیں. یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم آج اس نہج پہ کھڑے ہیں. آئی ایم ایف کو تحریک انصاف کی طرف سے خط لکھا جانا اور کہا کہ 30% ان الیکشنز کے اوپر 30% سیٹوں کے اوپر یہ آپ آڈٹ کروا لیں. یو تھنک سر یہ ان کا کام نہیں ہے، آئی ایم ایف کو لکھنے کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو لکھیں، چیف جسٹس کو لکھیں. اور چیف جسٹس صاحب میں سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے. جس ملک میں آپ کو دیا جائے سو موٹو اختیارات، آپ ایسے معاملات میں کو استعمال آپ کو کرنا چاہیے جب الیکشن مشکوک ہو جائے، جب پارلیمنٹ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں. یہ جو عمران خان صاحب خط لکھ رہے ہیں، یہ وطن دشمنی کے، میں پھر کہوں گا، میں آئین شکنی وطن دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. ایک اسٹیٹ کے معاملات ہیں، دوسرے اداروں سے آپ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ نقصان ہوتا ہے اسٹیٹ کا، ملک کا نقصان ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی، یہ کون سا خط ہے، اس کے مندرجات وقفے حاصل کریں. قومی اسمبلی سیشن بلائے جانے سے 15 گھنٹے قبل عمران خان کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ جس میں آئی ایم ایف سے مطالبات کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کو وہ گائیڈ لائنز بھی یاد کروائی گئی ہیں کہ جو ان کی اپنی پالیسی کا حصہ ہیں. تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ترجمان رؤف حسن نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹیانا جارجیوا کو یہ خط لکھا ہے. متن کے مطابق ایک خط عمران خان کی ہدایت اور ان کی طرف سے آئی ایم ایف کو بھیجا جا رہا ہے. خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف 2 ہفتوں کے اندر اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے. آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے قبل گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے اور آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے دیگر شرائط سامنے رکھے. خط کے متن کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم ایف تحقیقاتی ادارے کا کام کرے، بلکہ فیفن اور پتن نے عام انتخابات کے آڈٹ کا طریقہ کار بتا دیا ہے. ان کے دیے گئے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کر کے اطلاق کیا جائے. آئی ایم ایف کی مالی امداد پاکستانی عوام پر بوجھ بڑھائے گی، اسی لیے اس سے قبل تمام تر شرائط گائیڈ لائنز جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو یقینی بنانی چاہیے اور ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے پرائر ٹو دا گرانٹ آف اے فائنانس فیسلٹی. ناظرین، خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے عوام کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی. صرف پی ٹی آئی نہیں، دیگر جماعتیں اور عالمی ادارے الیکشن فراڈ کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں. آئی ایم ایف کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو اختیارات کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی. خط کے متن کے مطابق آئی ایم ایف گڈ گورننس، شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اہمیت دیتا ہے، لہذا
IMF को जायजा लेने की जरूरत है कि रुकन मुनासिब पॉलिसियां बनाने और अमल दरामद करने के काबिल हैं या नहीं। ये तयशुदा हकीकत है, बगैर जायज नुमाइंदगी के मुसल्लत की गई हुकूमत की कोई इखलाकी हैसियत नहीं होती और खत के मुताबिक ऐसी मुसल्लत हुकूमत को टैक्सेशन इकदाम करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं होता। खत में मजीद कहा गया है 2023 में इमरान खान और IMF नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हुई। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात की शर्त और यकीन दहानी पर माली सहूलत की हमायत पर इत्तफाक किया था। इसी खत के हवाले से बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब से। अली मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा एब्सोल्युटली नॉट से ऑडिट प्लीज तक का सफर जो है इस पे नजर ना भी डाली जाए तो ये फरमाए दीजिएगा सर कि आप जानते हैं कि इसी साल मुल्क को 27 अरब डॉलर की जरूरत है। हम एक बार फिर डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं, सख्त तरीन हालात हैं। इस मंजरनामे में और इस बैकग्राउंड के साथ IMF को ये खत आपकी क्या उम्मीदें हैं और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। एक्सपेक्टेशन तो उस खत से वाज़ेह है जो अभी सर्कुलेट हो रहा है और उसमें बिल्कुल क्लियरली खान साहब का मौक़िफ़ सामने आया है। ये वही मौक़िफ़ है जो बतौर वज़ीर आज़म जब उनसे एश्योरेंस मांगी गई और इसका जिक्र हमारे बहुत ही सीनियर वकील काजी अनवर साहब ने कोर कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए भी किया कि जब वो खान साहब से मिले तो खान साहब ने उस वाक़े का जिक्र किया कि IMF के साथ जब हमारी हुकूमत जारी थी अंडरस्टैंडिंग में और बामरे मजबूरी थी क्योंकि हमारी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मियाँ साहब और जरदारी साहब की हुकूमतें जो पै दर पै गुजरी हैं उसने पाकिस्तान की मईशत को इतना कमजोर किया कि हमें जाना पड़ा IMF के पास। हमसे एश्योरेंस मांगी गई जनाब वज़ीर आज़म साहब से कि क्या आप एश्योर करते हैं कि आपके नीचे जो इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा। तो जाहिर है उन्होंने एक जिम्मेदार वज़ीर आज़म के तौर पर वो एश्योरेंस देनी थी, उन्होंने दी। तो इसमें तो बेसिकली सिर्फ उसी का जिक्र है कि ये एश्योर किया गया है। क्या एश्योर किया गया है? अगर आप मुझे इजाजत दें अली साहब, मैंने ये क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। बाकी एक बात मुझे कहने दीजिए, इस खत में भी वाज़ेह है, इमरान खान साहब का क्लियर मौक़िफ़ भी है, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का भी क्लियर मौक़िफ़ है, हमारे सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब, सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर यूब साहब, हम सब ने एक बात बिल्कुल वाज़ेह की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं चाह सकती कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे एक हर्फ भी आए। हम चाहते हैं ये एग्रीमेंट हो, हम चाहते हैं ये इमदाद पाकिस्तान को मिले, लेकिन हम साथ ये भी चाहते हैं कि एक ऑडिट जरूर हो, ये तो जांचा जाए ये जो इलेक्शन हुआ है, ये जो 50 और सर ये आपकी 100% बात दुरुस्त है कि यकीनी तौर पे तमाम तर ऑडिट जो होना है वो होना चाहिए, जो जो रिजर्वेशंस हैं वो दूर होने चाहिए तमाम तर रिजर्वेशन सर। मगर अब इस खत को मैं किस तरह लूं, क्योंकि आपका ये मानना है फिर इस खत के जरिए कि अगर आपको बाहर से IMF से ऑडिट का तकाजा करना पड़ा है कि आप पाकिस्तान के अपने सिस्टम पर पूरा एतमाद खो बैठे हैं क्या? चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हमारी आला अदालतें हो, यू हैव नो ट्रस्ट लेफ्ट ऑन द सिस्टम within Pakistan at the moment? नहीं, इससे तो मैं मेरे साथ एग्री नहीं करता, बल्कि इस खत में भी अगर आपने उसको तफसील से पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है, 2 दफा मेरी नजर से जी गुजरा है, मैंने भी इसको अभी शाम को ही मेरी नजर से गुजरा है। हाँ। और उसमें क्लियर कट IMF को ये बताया गया है कि हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत हमारी रियासत के साथ ये एग्रीमेंट हो आगे। बिल्कुल कहा गया है, वी डू नॉट विश टू स्टैंड इन द वे ऑफ एनी IMF फैसिलिटी, बताया गया है। मगर साथ फिर IMF ये भी बताया गया है कि हम नहीं चाहते कि IMF खुद ऐसी कोई रोल खुद अपनाए, बल्कि पाकिस्तान में ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे पाकिस्तान के अपने ऑडिट कर सकते हैं। तो हम सारा इंडिजिनस पाकिस्तान से ही कराना चाहते हैं। मगर आप चाहते हैं कि IMF ये डिमांड करे ना सर, तो आप एड को हम सिस्टम के अंदर रह के इंसाफ मांग। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें सर। आप सिस्टम के अंदर से फाफन और पतन को यूज करना चाह रहे हैं, मगर आप चाह रहे हैं कि IMF ये डिमांड करे, तो ये कल को अगर ये तमाम तर जमातें सफर आकर कह दें कि नंबर 1 आप क्लब कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, दूसरा ये बैरूनी मुदाखलत है, ये जिस तरह की बैरूनी मुदाखलत आपने वाजे की थी मेमो के जरिए, ये बैरूनी मुदाखलत क्या नहीं हुई? ये मुड़ के सारी जमातें कह सकती हैं सर? वो लोग तो खैर, हमने तो बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ अपनी हुकूमत कुर्बान की है, तो हमसे बड़ी कुर्बानी तो शायद ये ख्वाब में भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो जहां से भी इनको मैंडेट मिले, चाहे कहीं से भी आए, इनको कबूल है। चाहे रात के 12 बजे अमेरिका की ईमा पे हुकूमत को घर भेजा जाए, बैरूनी मुदाखलत हो जाए,
کسی کی ڈائریکشن کسی کے سر آپ چیف جسٹس کو کیوں نہیں خط لکھتے؟ کیونکہ سر آج نواز شریف صاحب نے بھی کہا پیدا نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے یہ ڈیمانڈ کرنے کی. میں ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کی بات کروں. باقی جہاں تک آپ چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں چاہے کوئی ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، ہماری یہی سپریم کورٹ ہے اور اسی سے ہم نے اپنے فیصلے کروانے ہیں. ہم بار بار جائیں گے، ہر بار جائیں گے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ کبھی نہ کبھی انصاف ملے گا. نہیں مگر سر کیونکہ آج نواز شریف صاحب نے کہا دھاندلی 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 کی رٹ لگائی ہوئی تھی. آپ لوگوں نے 35 پنچر کا ذکر کرتے تھے. ناصر الملک نے ایک پوری تحقیق کی اور بقول نواز شریف تھپڑ مارا آپ کے منہ پہ. یہ نواز شریف صاحب آج کہہ رہے تھے. تو یہ پہلے بھی تو ہمارے اعلیٰ ادارے اس طرح کی تحقیقات کر چکے ہیں. آپ سیدھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط کیوں نہیں لکھتے؟ دیکھیں میاں صاحب، اصل میں آپ کو شاید اندازہ ہوگا ان کی غصے کی وجہ شاید ہم کم اور چھوٹے میاں صاحب زیادہ ہیں. تو چھوٹے میاں صاحب کا غصہ ہم پہ نہ نکالے نا. اب مانسیرا کی عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا، ہم ذمہ دار نہیں. آپ کو تو لاہور کی عوام نے بھی ووٹ نہیں دیا، اور یہ بھی منجی تلے ذرا ڈانگ پھریں میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، کہ ان کے اپنے لوگ سارے ہار گئے ہیں، میاں صاحب کے جیت گئے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ فارم 47 صرف میاں شہباز شریف پہ مہربان ہے. یہ کیسا فارم 47 ہے جس کو بڑے میاں صاحب پسند نہیں ہے، صرف چھوٹے میاں صاحب پسند ہے؟ اس میں سر آپ نے خط میں ایک اور بات لکھی ہے. آپ نے ایک تو آئی ایم ایف کے اپنے پیراگرافز اور ان کی اپنی گائیڈ لائنز کو کوٹ کیا ہے. پیراگراف 7 ان کی گائیڈ لائنز کا، پیراگراف 19 وچ میک سینس اگینسٹ کرپٹ پریکٹسز، اگینسٹ بیڈ گورننس، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے اپنے جو پرنسپل اور پالیسیز ہیں، کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے دیٹ این ابیوز آف پاور بائی اسمال نمبر آف ہولڈرز آف پبلک آفس ٹو امپوز دیئر لائکس اینڈ ڈس لائکس آن پاکستان's populace as aforesaid and thus to ensure their continuing personal gain would not be promoted or upheld by IMF. سر یہ بیرونی مداخلت نہیں ہے، اور آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے کہ ادارے کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آج سے نہیں ہے پتہ نہیں کتنے آئی ایم ایف پروگرام جو ہے، اس بلا سے ہماری جان نہیں چھوٹتی. تو کب سے پتہ نہیں ان چکر بازیوں میں لوگوں کی وجہ سے ہم ہیں. ہماری تو مجبوری ہے، آپ نے ملک چلانا ہے. ہم مجبوری کے عالم میں گئے تھے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. اسد عمر صاحب نہیں جانا چاہ رہے تھے. خان صاحب نے تو کلیئر کٹ حکومت میں آنے سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن جانا پڑا. آپ کو حکومت اپنے ملک کی خاطر، ریاست کی خاطر، اپنے عوام کی خاطر اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے. ہم نے دی. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ادارے کے ساتھ ایک پوائنٹ ریز کرنا ایک اور ایشو ہے، لیکن بیرونی طاقتوں کی ایما پہ اکٹھے ہو کے عدم اعتماد لانا کہ پاکستان کے پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر جو میں تھا، اسپیکر اسد قیصر، کسی کو نہیں پتا تھا، اور امریکہ کی ایما پہ یہ لوگ جو ہے سارے کے سارے مل کے انہوں نے لو کانفیڈنس موو لے کے آئے تھے. اس میں کیا شک ہے؟ یہ کس چکر میں مل رہے تھے اس وقت اس ملک کے سفیر کے ساتھ، اور کیوں سندھ ہاؤس میں سارے لوگ اکٹھے تھے؟ آج جمہوریت کی بات بلاول صاحب کرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے گا؟ ایک منٹ مجھے یہ کہنے دیجیے کہ ہائی مورل گراؤنڈ لینے والے بلاول سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخری بار کب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی تھی؟ وہ تو خود اس کا شکار رہتی تھی. آپ کے نیچے سندھ ہاؤس میں لوگوں کے ایمان کی بولیاں کیسے لگی؟ کبھی بلاول صاحب اس پہ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ ہمیں مورل گراؤنڈ کی باتیں، یہ ہائی گراؤنڈ کی باتیں یہ لوگ نہ کریں جو بیرونی طاقتوں کی ایما پہ اس ملک میں انہوں نے ایک عدم اعتماد لے کے. آج یہ کلیئر کٹ بات ہے، آج تو بچے کی زبان پہ. ٹھیک ہے سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں کہ سر بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہوا، وہاں بھی خالدہ ضیاء قید ہیں، لمبے عرصے کے لیے قید ہیں. ہم نے دیکھا حسینہ واجد نے خالدہ ضیاء کی جماعت کو ہی دہشت گرد جماعت قرار دے دیا، وہی جو ادھر جماعتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی. لیکن ان کی اپوزیشن نے الیکشن نہیں بھی مانا، لیکن آئی ایم ایف پروگرام کے رستے میں حائل نہیں ہوئے اور انہیں امداد ملی. اب امیجن ہائپوتھیٹکلی آئی ایم ایف اگر آپ کی شرط مان لیتا ہے اور ابھی پروگرام ہالٹ کر دیتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا. مجھے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں کیا حال ہوا ہے. 36 گھنٹے کی لمبی قطاریں ادھر 1 لیٹر پیٹرول کے لیے. دیکھیے پاکستان کی مفاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور یہ اس خط سے بھی خان صاحب نے جو لکھوایا ہے، سر اس ایڈ کو آنے دیجیے، چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ لیجیے کہ ہم چاہیں گے کہ یہ ایگریمنٹ آگے جائے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہو اور پاکستان کے اندر سے ہو کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے، الیکشن کے نام پہ اتنا بڑا فراڈ کیوں ہوا ہے؟ 50 ارب اور یہ پورا ملک چاہتا ہے. مگر سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اعلیٰ عدالتوں سے ادھر انصاف کیا نہیں مل سکتا؟ آپ گیو اپ کر چکے ہیں. تو آپ لوگوں نے آئی ایم ایف سے یہ کام کہا ہے جس کا نہ ڈومین ہے، جس کا یہ کام نہیں ہے، جو ماضی کے اندر ڈکٹیٹروں کو بھی ہمارے ملک کے اندر ایوب خان سے لے کے مشرف صاحب تک ہر ایک کو ایڈ دیتا رہا ہے، جو آج بھی مصر میں ایڈ دے رہا ہے ڈکٹیٹرز کو. دے آر ناٹ کمیٹڈ ٹو ڈیموکریسی سر. یو ہیو کوٹڈ دا رائٹ پیراگرافز فرام دا گائیڈ لائنز، بٹ ان کا عمل کچھ اور بتاتا ہے، اور یہ بیرونی مداخلت ہے. آپ انٹرنلی اپیل کریں اور شور اٹھائیں. ایوری بڈی وانٹس ٹرانسپیرنسی ٹوڈے. آپ نے سوال کیا، اب میرا جواب سن لیں یا پھر آپ مونولوگ خود کر لیں.
دیکھیے ہم نے ان کو انہی کی بات کا حوالہ دیا ہے کہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے یہ ایشورنس لی کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ میں تو پروگرام میں تو چلے جاتے ہیں, کیا آپ ایشور کرتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ ہم نے تو ان کے صرف سابقہ ایک ایشورنس کا حوالہ دیا ہے, باقی ہم عدالتوں میں ہی ہیں, آپ دیکھ ہی رہی ہیں. آخری سوال سر, کل اجلاس طلب کر لیا گیا ہے علی محمد خان صاحب, کیا آپ لوگ اجلاس میں کل اٹینڈنس اپنی اٹینڈنس کل دیں گے نیشنل اسمبلی میں یا بوائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, ہماری پارلیمنٹری پارٹی کا متفقہ فیصلہ ہے, تحریک انصاف 1 انچ جگہ بھی نہیں چھوڑے گی, کوئی بوائیکاٹ نہیں, کوئی استعفی نہیں, ہر روز جگہ ہوں گے جہاں کوئی پولیٹیکل رول ہمارا ہوگا, پارلیمنٹ میں ہوگا وہاں ہوں گے, عدالت میں ہوگا وہاں آپ کو ہمارے وکلاء ایفیشنٹ نظر آئیں گے, اور روڈ پہ بھی ہم آپ کو نظر آئیں گے. قوم نے جو اعتماد کیا ہے, قوم کا جو مینڈیٹ ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہے جس کے نام پہ ووٹ پڑا ہے, اس قوم نے ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے, اس مینڈیٹ کا تحفظ علی محمد کا اور ہماری تمام جماعت کا فرض ہے, اس کو ہم نبھائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی تھی, اس دعا کے ساتھ کہ کوئی ایسا خط نہ لکھا جائے کہ جو پاکستان کے اقتصادی نظام کو دھچکا ڈالے یا ہمیں اکنامکلی اتنا متاثر کر دے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی, انہوں نے اس کو ملک دشمنی کے مترادف قرار دیا. ہی ہیز نو لو لاس فار PMLN. بہرحال دعا یہ بھی کہ اس ملک کے اندر جو نظام ہے وہ اتنا مضبوط اور ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہو کہ اپنی تمام تر شکایات کا ازالہ ود ان دا کنٹری ہم کر سکیں. وی آر اے فار وے آف فرام دیٹ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.